حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 سن ہجری کو افغانستان کے شہر غزنی کا ایک علاقہ حجویر میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام علی بن عثمان ہے، آپ والد اور والدہ کی طرف سے حسنی اور حسینی سید بھی ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام علی بن عثمان ہے اور آپ کا لقب گنج بخش ہے، اور آپ کو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بنایا ہوا ایک مدرسہ تھا غزنی کے اندر، وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ ایک مرتبہ آپ جب قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس مدرسے کے پاس سے گزرے تو جب آپ مدرسے میں داخل ہوئے تو جتنے بھی وہاں پر پڑھنے والے طالب علم تھے سارے آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھائی میں اس قدر مشغول تھے کہ آپ کو سلطان کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ آپ کے استاد صاحب نے فرمایا، بیٹا علی دیکھو کون آیا ہے۔ جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ سلطان وقت کا بادشاہ آیا، آپ کھڑے ہوئے، اور جب سلطان نے آپ کی طرف نظر کی اور آپ نے سلطان کو دیکھا تو اللہ رب العزت کی آپ پر ایسی عطا تھی کہ سلطان نے جب آپ کو دیکھا تو اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استاد صاحب سے کہا کہ یہ بچے جو ہیں خدا کی طرف راغب ہیں اور ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو طریقت کے اعتبار سے سلسلہ تھا وہ سلسلہ جنیدیہ تھا۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام ابو الفضل محمد بن حسن خوتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ تو جب آپ کے پیر و مرشد نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ آپ لاہور چلے جائیں، تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کیا کہ حضور وہاں تو پہلے ہی میرے پیر بھائی شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہیں، تو مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، میری وہاں پر کیا ضرورت ہے۔ پیر صاحب کا حکم تھا، آپ نے لبیک کہا، حکم پر عمل کرتے ہوئے چند دنوں کے بعد آپ پشاور کے راستے سے لاہور آئے، اور جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور پہنچے تو کیا دیکھا، ایک بہت بڑا جنازہ گزر ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ ہے۔ تو اس وقت آپ کو اپنے اس سوال کا جواب جو آپ نے اپنے پیر و مرشد سے سوال پوچھا تھا کہ میرے پیر بھائی پہلے ہی وہاں پر موجود ہے، میری کیا ضرورت ہے، تو یہ آپ کو اب اس کا جواب مل گیا کہ آپ کی ضرورت کیا تھی کہ ایک اللہ کے ولی دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور اس کی جگہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب لاہور تشریف لائے تو یہاں پر بے شمار ہندو تھے، اور ایک بہت بڑا ہندو جادوگر جس کا نام رائے راجو تھا، لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے خاتون گزرتی ہے دودھ لے کر، آپ نے اسے فرمایا دودھ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ تو اس جادوگر رائے راجو کو دینا ہے، اگر اسے نہ دیا تو وہ جادوگر ایسا جادو کرے گا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دودھ مجھے دے دو اور انشاءاللہ تمہارے جانوروں کے تھنوں سے خون نہیں بلکہ دودھ آئے گا، اور پہلے سے زیادہ آئے گا۔ اس خاتون نے دودھ آپ کو دے دیا، اور جب وہ گھر جاتی ہے اور جانوروں کے تھنوں کو جب دھویا گیا تو اس سے بے شمار دودھ نکلا، اور یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی، اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ دودھ بجائے اس رائے راجو کو دینے کے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے، اور اس طرح لوگوں کے دودھ جو تھے، جانوروں کا دودھ جو تھا، اس میں برکت ہونے لگی۔ بالآخر وہ رائے راجو جادوگر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ پر طائب ہوا، اور آپ نے اس کا نام اسلامی نام شیخ ہندی رکھا، اور اس طرح حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بے شمار کرامات۔ اسی طرح قبلے کے حوالے سے جب آپ نے مسجد کی تعمیر کی
اور اس کا جو قبلہ تھا دیگر مساجد کی نسبت اس کا محراب، اس کا قبلے کی جو سمت تھی وہ تھوڑی سی مختلف تھی۔ لوگوں نے اعتراضات کیے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کو دعوت دی، انہوں نے آپ کی مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو سامنے قبلہ کس طرف ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے ایسی کرم نوازی کی کہ وہ جو خانہ کعبہ تک ایک پردے تھے، حجابات تھے، اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیے، اور تمام لوگوں نے جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف بالکل سامنے ہے، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قبلے کی ڈائریکشن رکھی ہے، قبلے کی جو سمت رکھی ہے وہ بالکل درست تھی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بے شمار مزارات پر بھی جایا کرتے، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں خود لکھتے ہیں کہ آپ ملک شام مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر گئے، وہاں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی خواب میں آپ کو ہوئی، اور اسی طرح حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 صفر المظفر 465 ہجری کو دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اور آپ کے وصال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد بڑے بڑے اللہ کے نیک ولی، بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے مزار پر حاضر ہوئے اور فیض حاصل کیا، جن میں سے بہت بڑا نام سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ جنہوں نے جہاں پر 40 دن عبادت کی، چلا کاٹا، اور جو فیض حاصل ہوا، جو روحانیت حاصل ہوئی، تو جاتے جاتے کہہ گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام سے محبت کرنے اور ان کے مزارات پر با ادب حاضری دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔